تو دوستوں، آج کی ہارر سٹوری کا نام ہے شیطانی گڑیا۔ ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک شیطانی گڑیا رہتی ہے۔ شام ڈھلتے ہی اس حویلی سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں، حالانکہ وہاں برسوں سے کوئی نہیں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بہت سال پہلے اس حویلی میں ایک چھوٹی بچی عائشہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی سب سے پسندیدہ چیز ایک خوبصورت گڑیا تھی، جس کی نیلی آنکھیں اور لمبے کالے بال تھے۔ عائشہ اس گڑیا کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ایک رات اچانک حویلی میں خوفناک آگ لگ گئی۔ آگ بجھنے کے بعد عائشہ کہیں نہیں ملی، صرف وہ گڑیا ایک کرسی پر بیٹھی ملی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد سے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ عائشہ کی روح اس گڑیا میں قید ہو گئی ہے۔ کئی سال بعد 4 دوست احمد، علی، مریم اور زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں جا کر حقیقت معلوم کریں گے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک مریم کی نظر ایک کرسی پر رکھی گڑیا پر پڑی۔ یہی ہے وہ شیطانی گڑیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ علی نے ہنستے ہوئے بولا، یہ صرف ایک کھلونا ہے۔ اس نے گڑیا کو اٹھا لیا۔ اچانک حویلی کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ چاروں دوست گھبرا گئے۔ ان کی ٹارچیں بار بار بجھنے لگیں۔ پھر اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر ہر دروازہ انہیں دوبارہ اسی کمرے میں لے آتا جہاں گڑیا رکھی تھی۔ اچانک احمد نے دیکھا، گڑیا کی گردن آہستہ آہستہ ان کی طرف مڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر ایک بار پھر سے آواز آئی، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ چاروں کے جسم خوف سے کانپنے لگے۔ مریم کو گاؤں کے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، جو بھی اس گڑیا کو اس کی جگہ سے ہٹاتا ہے، وہ کبھی سکون سے واپس نہیں جا پاتا۔ علی نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے گڑیا کو دوبارہ اسی کرسی پر رکھ دیا۔ اچانک خاموشی چھا گئی۔ حویلی کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چاروں دوست جان بچا کر بھاگ گئے۔ اگلی صبح گاؤں والے حویلی میں گئے تو گڑیا پھر اسی کرسی پر بیٹھی تھی، لیکن فرش پر عجیب نشان تھے۔ اندر جانے والے قدموں کے 4 نشان تھے، مگر باہر آنے والے صرف 3۔ آج بھی گاؤں والے کہتے ہیں کہ آدھی رات کو اس حویلی میں ایک معصوم بچی کی آواز آتی ہے، کیا تم میرے ساتھ کھیلنے آؤ گے؟